دل کی دھڑکنیں، تصور اور خیال، سجدے اور تشہد، ایون کہ اس انگلی کے ہلنے پہ جو نظر ہے وہ انسان کو اندر سے ہلا کے نہیں رکھ دے گی۔ تصور میں کچھ اور ہوگا، خیالات میں کچھ اور ٹپکے گا کہ موت سامنے دکھ رہی ہے۔ میرے مرشد نے زندگی کی ہر نماز یوں پڑھی ہے، وَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدَّعٍ، نماز کے اندر تیرا خشوع اور خضوع اور تعلق باللہ ایسے ہو کہ بس یہی آخری نماز ہے، جمعہ پڑھ رہے ہیں، عصر نہیں ہونی، جمعہ پڑھنا ہے، قیامت آ جانی ہے، کچھ نہیں بچنا، پیچھے کچھ رہنا ہی نہیں، تو پھر وہ نماز کیسی ہوگی؟ اور فرمایا یہ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے یہ ٹینشن لے رہا ہے، فکر پڑ رہی ہے کہ میں نے عصر پڑھنی ہے، اگر اللہ نے موقع دیا تو میں نے عصر پڑھنی ہے۔ یہ اگلی نماز کی فکر اور پریشانی اور لگی ہوئی ٹینشن یہ نفسیات میں گھوم رہی ہے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں اگلی نماز تک وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اس بندے کو اللہ تعالی یہ اپنا کام کر رہا ہو، جا کے لیٹ جائے، ذاتی مصروفیات میں پھنس جائے، جو مرضی ہو، میرا مالک اس انسان کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کے وہ لمحات جو فراغت کے ہیں یا ذاتی کاروبار کے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے عبادت میں لکھ دے گا۔ گویا کہ اس نے تھرو آؤٹ فجر پڑھی ہے، نماز کا انتظار ہے تو ظہر تک نماز کا ثواب، ظہر پڑھ لی ہے عصر تلک، درمیان کے وقفوں میں نماز کا ثواب اور اجر ملتا رہے گا۔ سوچئے یہ شان کتنی بڑی ہے، یہ مقام کتنا بڑا ہے۔ دوسری مثال میرے اور آپ کے مرشد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کی نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، امام سلام پھیرتا ہے، یہ بھی سلام پھیرتا ہے، امام چلے جاتے ہیں، یہ بھی چلا جاتا ہے، اسے فجر کی انتظار ہے کہ میں نے پڑھنی ہے، یہ جا کے اپنے بستر پہ سو کے محو آرام ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ پوری رات اس کے قیام کا، رکوع اور سجود کا، سجدوں کے ساتھ تشہد کا، عبادات اور مناجات کا اجر بدستور لکھتے رہو جب تک میرا بندہ اٹھ نہیں جاتا۔ حضرات یہ تعلق